اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، ماہ ذی القعدہ یہ مبارک مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس عظیم مہینے کے اعمال میں سے ایک عمل ہے اتوار کے دن کا 4 رکعت نماز کا یہ عمل ہے۔ اس کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے اور اس دن یعنی سنڈے والے دن کے ساتھ ہے، یعنی یہ سنڈے والے دن اتوار کے دن کسی بھی وقت یہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں 2 کر کے۔ سید ابن طوس علیہ الرحمہ نے سرور کائنات ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ ذی قعدہ کے اتوار کے دن یہ 4 رکعت نماز پڑھے، اس نماز کے پڑھنے والے کی جو فضیلتیں جو بیان کی ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو یہ 4 رکعت نماز ماہ ذی القعدہ کے اتوار کے دن پڑھے، اولاً تو یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی، دوسرا سبب یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش کی جائے گی، تیسرا اجر یہ ہے کہ اس کے دشمن اس سے قیامت تک کے دن اس سے راضی ہوں گے، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ دنیا سے با ایمان رخصت ہوگا، پانچواں یہ ہے کہ اس کا دین سالم رہے گا، چھٹا یہ ہے کہ اس کی قبر کشادہ و نورانی رہے گی، ساتواں اجر یہ ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں گے اور وہ اپنے والدین سے راضی ہوگا، آٹھواں اجر یہ ہے کہ مغفرت الہی اس کے والدین اور ذریت کو شامل حال رہے گی، یعنی اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی بھی مغفرت فرمائے گا، اس کی آل اولاد جو آنے والی ہوگی اس کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ 9واں اجر یہ ہے کہ اس نماز پڑھنے والے کا کہ اس کے رزق میں وسعت ہوگا، اس کا رزق خداوند عالم اس نماز کی برکت سے وسیع فرما دے گا۔ 10واں اجر یہ ہے کہ ملک الموت روح قبض کرتے وقت اس کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کریں گے، اس لیے فرماتے ہیں کہ جو روح جب انسان کی نکلتی ہے تو بہت ہی سخت وہ لمحہ ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم اور آپ یہ 4 رکعت نماز 2 کر کے اس دن پڑھیں، تاکہ ہر انسان میں کل نفس ذائقۃ الموت ہے، تاکہ ہماری روح جو ہے آسانی کے ساتھ قبض ہو۔ 11واں اور آخری اجر اور ثواب اس کا یہ ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکلے گی، تکلیف کے ساتھ نہیں نکلے گی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو صاحبان ایمان اس کا طریقہ یہ ہے کہ اتوار والے دن کسی بھی وقت پہلے غسل کریں، یعنی غسل کریں گے کہ غسل کرتا ہوں ترتیبی ہے یا ارتماسی قربتاً الی اللہ، اور غسل کرنے کے بعد آپ بالوں کو گیلا جو ہوتے ہیں سکھائیں، سوکھنے کے بعد وضو کریں، وضو کرنے کے بعد مصلی عبادت بچھا کر 2 کر کے یہ نماز پڑھنی ہے۔ نیت کیا کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا ہے، یعنی 2 کر کے یہ نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا ہے۔ جب یہ نماز 4 رکعت 2 کر کے تمام کر لیں تو مصلی عبادت پر بیٹھ کر تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کہیں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں خشوع و خضوع عاجز و انکساری کے ساتھ یہ دعا کے کلمات پڑھیں: یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔
یا عزیزو یا غفارو اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر ان اذکار کو تمام کرے گا تو اس سے پروردگار عالم یہ 11 انعام، 11 تحفے، 11 اجر اور ثواب اس بندے اس کنیز کے نام اعمال میں عطا فرمائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس ماہ ذی قعدہ کے ہر اتوار کو اس عظیم نماز کو پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ آپ تمام مومنین مومنات سے عرض ہے کہ آپ اپنے گروپس میں، فیملی میں، رشتہ داروں کو، جو بھی آپ کو عزیز ہے ان سبھی کو ٹیگ کیجئے، شیئر کیجئے، فارورڈ کیجئے تاکہ وہ بھی مومنین اس نماز کو پڑھیں، تاکہ اجر اور ثواب میں اضافہ ہو اور یہ صدقہ جاریہ بن کر ہم اور آپ کے مرحومین مرحومات اور والدین کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بنے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کے گھروں میں خیر اور برکت عطا فرمائے، آپ سب کو خوشیاں نصیب کرے، آپ سب کے بچوں کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر مریض کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، بے اولاد بہنوں کو، بیٹیوں کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، صاحب اولاد بہن بیٹیوں کو خدا مدد ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اور جو مومن مومنات حج و زیارت کی متمنی ہے پروردگار ان سب کو حج و زیارت نصیب فرما۔ 12ویں آقا سید سردار مولا آقا امام صاحب الزمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، امام علیہ السلام کے وان انصار میں شمار فرما۔ پروردگار مجھ حقیر کا پڑھنا، مومنین مومنات سامعین سامعات کا یہ سننا عبادت میں شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔